اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے جی خطبات کی معز جمعہ یعنی تقاریر، مولانا حافظ مشتاق احمد عباسی صاحب کی ہے۔ مختلف جو اسلامی مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ تو آج کل کون سا مہینہ ہے؟ رجب۔ رجب کے مہینے کے اعتبار سے جو کچھ باتیں ہیں یا اس کے ضمن میں کوئی آئی ہوئی ہیں باتیں ہم پڑھتے ہیں، اس میں سے متفرق جنت کی خوبصورتی اور شان۔ جنت جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ جانا چاہیے۔ کون جائے گا؟ کافر جائیں گے؟ مسلمانوں کا حق ہے نا، مسلمانوں کا تحفہ۔ مسلمان اعمال کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، رسول کو راضی کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ ان کو بطور ہدیہ پیپروں میں پاس ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے۔ دنیا میں پاس ہوتے ہیں تو کیا گفٹ مل جاتا ہے، کیک مل جاتا ہے، چھوٹا سا وہ کوئی مل جاتا ہے۔ بارہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے آخری جو ادنیٰ درجے کا جنتی ہوگا اس کو دنیا سے 10 گنا ڈبل، یعنی 10 دنیا اور مل جائیں گی۔ سمجھ آئیے؟ 10 درجے زیادہ کا مطلب وہ آخری درجہ ہوگا، تو جو اوپر والا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی 4 دیواری سونے کی ہے۔ سونا کتنا مہنگا ہے آج کل؟ جنت کا دروازہ 40 برس کے رستہ چوڑا ہے۔ کیا مطلب؟ 40 سال چلتے رہو اس کے دروازے تک، یعنی اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ 40 سال چلتے رہو تب اس کی چوڑائی پہ پہنچو گے آپ۔ یہاں سے چلنا شروع کرو گے، 40 سال دنیا والے ہو جائیں گے تب وہاں پہ پہنچو گے۔ جنت میں موتی کے خیمے ہیں، زمین کی مٹی خالص مشک کی ہے، مشک بہت سب سے اعلیٰ خوشبو ہے مشک۔ فرماتے ہیں جنت میں ایک موتی کا قبہ ہے، قبہ دیکھا یعنی ایک گھر سا، اس کے اندر سے جنت کی چاروں نہریں دودھ، شراب، شہد، پانی جاری ہیں۔ یہ چاروں قرآن میں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فیہا انہار من عسل مصفی من ماء غیر آسن لبن لم یتغیر طعمہ انہار من خمر لذت للشاربین۔ چاروں 26 اسوار میں بھی ذکر ہے ان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں سرخ یاقوت کا محل دیکھا جس کے نیچے جاری نہر کے کنارے ایک حور منہ دھو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ پوچھا یہ کس کا مال ہے؟ عرض کیا کہ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ کا ہے۔ ان کا واقعہ ابھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حور کو سارا ہی دیکھ لیا ہوگا، مطلب دور سے کدھر دیکھا ہوگا نا، ورنہ وہاں جنت کے اندر وہ خواب کی بات ہوگی، یا پھر خواب کے اندر مطلب اور حساب ہوتا ہے نا، منہ دھوتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ کی غیرت اور حیا یاد آئی، اس لیے میں اس محل میں داخل نہ ہوا۔ اتنا صحابہ کرام کا ادب بھی تھا اور تھوڑا سا آپس میں لگاؤ بھی تھا کہ فرمایا برا مان جائیں گے تو میں داخل نہ ہوا۔ حالانکہ وہ جنت کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں، خواب بھی تھا۔ جنت کے عجائبات دیکھنے کے بعد دوزخ بھی دیکھی، ٹھیک ہے۔ العیاذ باللہ، خچر کے برابر بچھو، اونٹوں کے برابر سانپ تھے، لوہے کی چکیاں پہاڑوں کے برابر جن میں دوزخیوں کو پیسا جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نزول فرمایا، یعنی یہ براق کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ معراج کا جو واقعہ ہے نا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہ پہ گئے، براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ پیچھے سے آ رہا ہے شاید، ٹھیک ہے جی۔ روحا مقام پر ایک قافلہ ملا، پھر راستے میں ایک اور قافلہ ملا۔ یہ سب واقعات دے کر صبح صادق کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لائے اور ام ہانی سے سب ماجرا بیان کیا۔ ام ہانی نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے اس واقعہ کا ذکر نہ فرمائیے، وہ آپ کو جھٹلا دیں گے۔ صدیق رضی اللہ کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو، یہ یہاں پہ آپ کو پتہ لگے گا۔ واقعہ معراج سے قریش و مشرکین کا انکار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی تصدیق۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا ذکر کفار مشرکین سے کیا تو سب نے انکار کیا۔ ابو جہل خوشی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے پاس گیا اور اس امید میں کہ وہ بھی انکار کر دیں گے تو وہ کام بن جائے گا، مگر جب اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو بتایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا اگر میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچ کہتے ہیں۔ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیے، اگر آپ آج رات بیت المقدس گئے تو مسجد کا نقشہ بیان کریں، مینار کتنے ہیں، برج کتنے ہیں، محرابیں کتنی ہیں، میرا ممبر کیسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے سب پردے ہٹا دیے، بیت المقدس سامنے نظر آنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ رات راستہ میں یہ قافلے آ رہے تھے، وہ قافلے بھی آ گئے۔ قریش لاجواب ہو گئے۔ مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھا، اس لیے ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں، برے اعمال سے بچیں، نیک عمل کریں، ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ 25 یا 27 رجب کو نا معراج کا واقعہ، اس حوالے سے یہ معراج کا واقعہ مختصر سا بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالی شان نے واقعہ معراج کو لفظ سبحان سے فرمایا ہے۔ 15 سپارے کے شروع میں کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، جس کے معنی پاک کے ہیں۔ سبحان کا معنی کیا ہے، پاک۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ پاک ہے، یعنی وہ ہر عجز و ناممکن سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن میں 10 مرتبہ آ سکتے ہیں، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر نہیں لے جا سکتا، لے جا سکتے ہیں نا۔ پھر فرمایا سمیع و بصیر، کہ وہ سننے والا جاننے والا ہے، کہ لوگ یہ واقعہ سن کر کیا کچھ اشکالات پیش کریں گے۔ بصیر دیکھ رہا ہے کہ کون تصدیق کر رہا ہے اور کون جھٹلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مختصر سامنے کچھ واقعہ سامنے آ گیا، بیان کیا ہے، سمجھ آئیے۔ تو رجب میں معراج کا واقعہ، معراج روحانی بھی ہے جسمانی بھی ہے، معراج روحانی بھی ہے جسمانی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خواب میں نہیں گئے بلکہ بتاتے خود جسم کے ساتھ گئے ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے عقیدہ، کہ وہ جسم کے ساتھ روح کے ساتھ زندہ ہیں، آسمان میں اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ عقیدہ سمجھنا ہے اپنا، عقیدہ کے بغیر پھر ایمان اسلام نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو معراج ہے، یہ معراج جسمانی بھی ہے، روحانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے خود جسم کے ساتھ گئے، نہیں ایک تو خواب میں بھی بہت سارے ہوتے رہے نا، خواب میں یہ خواب نہیں تھا، یہ کیا تھا، خود جسم کے ساتھ آپ کو لے کے گیا۔ لیکن یہ ہے کہ وقت کو سٹاپ کر دیا گیا، یہ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اتنا زیادہ انہوں نے جو حالات دیکھے وہ چند یعنی دیر کی بات تھی، چند جو بھی گھنٹے کہہ لیں، آدھا گھنٹہ کہہ لیں دنیا کے حساب سے، مطلب وہ بہت زیادہ وقت کے لیے نہیں گئے، کہ جب ادھر گئے تو دنیا کا جو وقت تھا، جیسے ایک بزرگ فرماتے ہیں گھڑی مثال کے طور پر 6 بجے گئے ہیں، یہ رات کو گئے ہیں مثال کے طور پہ 8 بجے 9 بجے 10 بجے، تو 10 بجے گھڑی سے سیل نکال لیا گیا، 10 بجے ہو نا گھڑی سے سیل نکال لیا جائے، کیا ہوتا ہے، گھڑی سٹاپ ہو جاتی ہے نا، رک جاتی ہے وہیں پہ۔ اور یہی سمجھو کہ وہ جب گئے تو گھڑی سے سیل نکل گیا، دنیا کی گھڑی کا، پوری دنیا